إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. آپ تمام بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے کہ دوران گفتگو میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا. ان سوالات کے آپ نے جو آپ سمجھتے ہوں وہ جوابات دینے، خاموش نہیں رہے. کوئی بھی بھائی خاموش نہیں رہے. میں جو سوال کروں گا اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ہاں میں ہو ہاں میں دینا ہے، نہ ہو نہ میں دینا ہے. جو آپ جانتے ہیں اس میں دینا ہے. اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے. پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ جاگے رہیں گے. ہمارے ہاں بہت سارے بھائی جو نا آنکھوں سے جاگے ہوتے ہیں، دماغ سے جاگے میں نہیں ہوتے. ان کی سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سب چل رہی ہوتی ہے، سمجھ کچھ نہیں رہے ہوتا ہوں. تو اس لیے یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک ہندوؤں میں فرقہ ہوتا ہے آریہ سماجی. ان کا ایک عالم گزرا ہے، پنڈت گزرا ہے، دیانند سرسوتی. اس نے کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرکاش. 14 جلدوں میں کتاب ہے. اس کے اندر وہ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ جو لوگ، یعنی کہ میں اس کی وہ اصل عبارت نہیں پڑھوں گا، آپ کی میری زبان میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا. جو لوگ پتھروں کی مورتیں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا ان سے کسی قسم کی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں یا ان کے آگے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. ان کا خدا پہ یقین نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ دیانند سرسوتی نے لکھا ہے، جو ایک ہندو فرقے کا پنڈت ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. یہ جو اس نے لکھا ہے یہ توحید ہے یا نہیں؟ اب آپ اٹھا کے بتاؤ. پکا؟ اب کل سے دیانند سرسوتی کو اپنا پیر مان لو. مانو گے؟ کیوں؟ توحید تو بتا رہا ہے نا. بتاؤ بھائی. بھائی توحید تو بتا رہا ہے نا یار. تو توحید تو اس سے لے لو. کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ؟ جواب ہی نہیں دے. بتاؤ مسئلہ بتاؤ. اگر مسئلہ ہے تو وہ بتاؤ. اٹھائے کوئی میں ہاتھ اٹھائے وہ مسئلہ بتائے گا. یہ مسئلہ نہیں. چلو میں بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دماغ بنا ہوا ہے کہ وہ ہندو ہے. یہ ہے پہلا بنیادی مسئلہ. یہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کر رہا ہے، یہ وہ ہمارے دین کے مطابق کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے
کہ وہ یہ بات کر رہا ہے تو ہم اس سے لیں گے. یہ توحید تو اصل میں اسلام نے بیان کی ہے، ہر دور میں بیان کی ہے، تو وہ ہمارے دین کے مطابق کہلاتی، اس لیے ہم اس سے تھوڑی لے رہے ہیں، نہ سے لیں گے. میں آپ کی صحیح نمائندگی کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ یہی ہوگا نا آخرکار آپ کے ذہن میں. اچھا اب یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں اور سب نے گردنیں ہلائی ہیں، تھوڑی دیر بعد بھول مت جانا، ذہن میں رکھنا کہ ابھی آپ نے کیا بولا. ٹھیک ہے؟ اچھا اب سمجھیں کہ جی یہودی کہتے ہیں کہ جو بت پرستی ہے وہ تمام قسم کے کفر کی جڑ ہے. یہ ان کی جو کتاب تلمود ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوگا بت پرستی تمام قسم کے کفر کی جڑ ہے. یہ یہودیوں نے جو بات بولی ہے یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اس کو مانتے ہیں؟ یہودیوں نے کیا یہ توحید بیان کی؟ اب سب سنبھل گئے ہیں، کوئی بھی ایک دم نہیں بول رہا. بھائی بتاؤ یار، یہودی یہ توحید بیان کر رہے ہیں تو کل سے یہودیوں کو ہم اپنا پیر بنا لیں، یہودیوں کی پیروی شروع کریں؟ نہیں، دیکھو توحید تو بیان کر رہے ہیں، یہ تو کر رہے ہیں نا کم سے کم، ایسے تو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ ہاں، آپ سمجھ رہے تھے کہ مرزا ایک ہی ہے. نہیں، ایک نہیں ہے، دو ہے. تو جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کی کتاب حقیقت مسیح پڑھے، اس کے اندر وہ باقاعدہ ایک پادریوں کا، عیسائیوں کا ایک پادری ہے، وہ اس کے جواب میں اس نے کتاب لکھی ہے. اس میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ موجودہ انجیل بھی آپ کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی کہ یسوع مسیح یا مخلوق میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح خالق کا شریک ہو سکتا ہو، کیونکہ عقل چاہتی ہے کہ خالق اور مخلوق جدا رہیں، ورنہ دونوں میں تفریق کی کیا بچے. اگر مخلوق بھی خالق ہو سکتی تو اسے مخلوق کون کہے گا؟ اور اگر خالق مخلوق ہو جائے وہ خالق کیسے رہے گا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرح. مرزا قادیانی نے جو یہ بات کی ہے یہ لے لیں سے توحید، اتنی زبردست دلیل بتائی اس نے مسلکی توحید کے اوپر، لے لیں مرزا قادیانی سے. وہ گردن ہلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور مرزا قادیانی کے کچھ اور عقائد و نظریات بھی ہیں، وہ بھی پھر لے جائیں گے؟ نہیں. اب ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، یہ لیا جائیں گے اور وہ عقائد نہیں لیے جائیں گے، اس میں تفریق آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے. اگر مثال ہے کہ آپ توحید کے قائل ہیں اور وہ توحید کو اگر اشارتاً بھی بیان کر جائے تو چونکہ آپ کے دل کو اچھا لگا، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے لیا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو دوسری باتیں وہ کر رہا ہے اس کا آپ رد کس بنیاد کے اوپر کرتے ہو؟ جی قرآن اور حدیث. تو ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے کہ توحید قرآن اور حدیث سے کیوں نہیں لے رہے؟ وہ مرزا قادیانی سے کیوں ہو گئے؟ ایک بات ہے. چلیں اب میرا ہے نا، میں نے کہا تھا نا میں سوالات کروں گا، آپ نے میرا ساتھ دینا. ہم میں سے جو بھی بھائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. بہترین، وہ بھائی کا عقیدہ ہے. اور کسی بھائی کا عقیدہ ہے نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک صحابیہ سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہر جگہ موجود نہ ہو، ورنہ یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال کا کوئی تکی نہیں بنتی. نہیں سمجھے؟ سوال کیا آپ نے این اللہ، ایک روایت میں الفاظ ہے اس نے اشارہ کیا، ایک روایت میں الفاظ ہے فی السماء، آسمان. فرمایا میں کون ہوں؟
تو آپ اللہ کے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو آپ نے وہ لونڈی تھی تو ان کے مالک سے کہا اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے. تو پتہ لگا مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو مستوی علی العرش مانے، مخلوقات سے جدا مانے. ابھی صحیح معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ صحیح سند سے روایت لے کے آئے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے اس بات کا اقرار کروائے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے. جو اس عقیدے کو نہیں مانے اسے ایک مرتبہ تنبیہ کرے، جو اس کے بعد بھی جھٹلائے اس کی گردن اڑا دے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ اور بھائی کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ. معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی، اس میں صحیح سند سے موجود ہے. اچھا آپ میں سے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مستوی علی العرش بات کھڑا کرے، اچھا ابھی بھی لوگ ٹینشن میں اٹھا رہے ہیں ہاتھ کے، پتہ نہیں کوئی نئی نہ لے آیا. نہیں نئی تو نہیں آئے گی، وہی آئے گی جو ہے اصل بھائی. ہاتھ تو ڈالو. مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ وہ ایک بھائی نے تو صداقت کو ڈالیا تھا، لیکن اصل میں تم نہیں اٹھا رہے، اصل میں تقیہ کر رہے ہو. صحیح ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو میری. اب اگر مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ ایک آدمی دلائل نہ جاننے کی بنیاد پر یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو میں مستوی علی العرش نہیں مانتا، وہ بیچارہ دلائل نہیں جانتا ہے، اس کو دلائل کی معرفت ہو گئی، بات کھڑا کر لے گا، وہ تسلیم کر لے گا، اس کو کیا پریشانی. اور ایک آدمی استواء علی العرش کے دلائل یعنی کہ استواء علی العرش کے عقیدے کے خلاف دلائل دے. سمجھے میری بات یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی استواء علی العرش کے دلائل نہیں جانتا، وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں بیچارے گا، وہ دلائل جانے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اس عقیدے کو اپنے درست کر لے گا. لیکن ایک آدمی استواء علی العرش کے خلاف دلائل دے اور یہ عقیدہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑائے. آپ کو پتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سے جب ان کا مناظرہ ہوتا تھا، سننا ذرا بات، تو وہ تنزیہ طور پہ ان سے کہتے تھے ہم ایسے کو رب مانتے ہیں جو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، تو ایسے کو رب مانتا ہے جو سور کے پیٹ میں بھی ہے. یہ ایک الزامی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو سور کا پیٹ جگہ نہیں ہے، یہ تو جگہ ہی ہے نا. تو پھر پہلے تو تعین کر ہر جگہ کا مطلب کیا ہے. جب تو تعین کر لے گا کہ یہ جگہ یہ ہم اس کے دلائل تیرے سے لے لیں گے. اللہ مسجد میں ہے، بازار میں نہیں ہے. اللہ آسمان پر ہے، زمین پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گھر کی چھت پر ہے، کمروں میں نہیں ہے. نعوذ باللہ. ایک بات سمجھنے کے لیے تو اس نے مذاق اڑایا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ یہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے، ان آیتوں کو ان حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے جس میں یہ آتا ہے اور یہ آتا ہے. اس کا مطلب وہ مذاق اڑانا نا. اچھا آپ تو بتاتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو آدمی استواء علی العرش کے خلاف دلائل دے رہا ہو وہ توحید پرست ہے. جو سمجھتا ہے ایسا آدمی جو استواء علی العرش کے خلاف دلائل دے رہا ہے وہ توحید پرست ہوگا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. ارے ٹینشن نہیں لو، کھڑا کر لو یار، میں تم سے تھوڑی سی پوچھنے بیٹھ جاؤں گا اچھا دلیل دے. ارے تو اوپر تو کرو، اچھی طرح کانفیڈنس سے اوپر کر لو. نہیں ارے بچے ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب آپ سب اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص استواء علی العرش کے خلاف دلائل دے وہ آدمی کبھی بھی موحد ہو سکتا، توحید پرست. اور ظاہر ہے کہ وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ توحید کی نمائندگی کہاں سے کرے گا اور توحید کے دلائل کیسے دے گا. یہاں تک ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. تو مرزا جہلمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا قائل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف دلائل دیتا ہے. میں نے مرزا کے ان تمام دلائل کے یعنی کہ جو ویڈیوز ہیں ان ساری ویڈیوز کے جوابات دیے ہوئے چینل پر اپلوڈ ہیں، اور میں نے اس ویڈیو کے بھی شروع میں اور آخر میں اور آج بھی آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، مرزا جہلمی نے کبھی توحید کی تے تک بیان نہیں کی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنی پڑے گی، توحید ایک علیحدہ چیز ہے، قبر پرستی کا رد کرنا ایک علیحدہ چیز ہے.
اگر کوئی آدمی قبر پرستی کا رد کر رہا ہے اور یعنی کہ صوفی باباؤں کا رد کر رہا ہے، آپ نے کبھی مرزا قادیانی کو خمینی کے مزار کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے بھائی بتاؤ، کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہو، کبھی امام خمینی کے مزار کے خلاف اس میں کوئی بات کہہ دیو، ایک اشارہ تنبیہ کہہ دیو؟ بھائی 12 ائمہ کے جو مزارات ہیں ان پر بھی سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں، کبھی مرزا انجینئر نے ان مزارات کے خلاف کوئی بات کر دی ہو؟ بتاؤ، کسی ویڈیو کا حوالہ دے دو، کیونکہ وہ آپ کو صوفی باباؤں سے نکال کے اپنے باباؤں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس قبر پرستی سے نکال کے اس قبر پرستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں یہ تو اب غلف ہو رہا ہے، نہیں یہ غلف نہیں ہو رہا، اب آگے والا مسئلہ سنیں۔ آگے والا مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے سعودی جو شیوخ ہیں ان سے اگر سوال کیا جائے کہ غیر اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور سفارشی پیش کرنا یہ عقیدہ کیسا ہے، تو بڑا محتاط جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اب بھائی یہاں سے جاگ رہے ہو، بھائی جو جاگ رہا ہے ہاتھ اٹھا لو، ورنہ جا کے منہ دھو کے آ جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں دیکھو وہ سارے سو رہے ہیں، وہی نا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ سب نے ہاتھ کس بات پہ اٹھائے، تو سو رہے تھے نا تھوڑے دماغی طور پہ، اس لیے اب بھائی جا کے ذرا سمجھے اس بات کو، یہ بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں پھر بعد میں کام آتی ہیں۔ سنیں گا ذرا، وہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی براہ راست نہیں سنتا، کسی مقرب باری تعالیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور سفارشی یا وسیلہ پیش کرنا پڑے گا، جب جا کر ہماری دعائیں حاجتیں اللہ قبول کرے گا اور ہماری جو ہے نا وہ مرادیں پوری کرے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے سعودی شیوخ سے اس متعلق اگر سوال کیا جاتا ہے کہ حضرات یہ کیا ہے، وہ یہ بڑا محتاط جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ عقیدہ بدعت۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ بدعت ہے۔ اور ہمارے پرانے جتنے اہل حدیث علماء تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بدیوتی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ انہیں جانتے ہو، انہوں نے کتاب لکھی اس عقیدے کے خلاف، 400 صفحات سے اوپر پر انہوں نے کتاب لکھی ہے توحید خالص، 100 دلائل قائم کیے اس عقیدے کے خلاف، 100 دلائل، قرآن، حدیث، آثار صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہ کے اقوال۔ میں اصل میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ آپ پڑھیں سورہ یونس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مکے کے جو مشرکین تھے نا، ان کو جب اس بت پرستی سے، تصویر پرستی سے، یہ تصویروں کے آگے اپنی مرادیں مانگنے سے، جو انہوں نے اپنے باباؤں کی تصویریں بنا رکھی تھی، آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا تصویریں اس وقت میں تصویریں کہاں ہوتی تھی؟ اور بھائی اس زمانے کے اندر یہ آپ کے یاشیکا کے اور یہ والے کیمرے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے تصویر سازی کا فن بت تراشنے سے ہوتا تھا، تو اس وقت کی تصویریں وہ خود تھے۔ اگر اس زمانے میں یہ آپ کے یہ والے کیمرے ہوتے نا، یہ 4G اور 6G والے، یہ مہنگے والے کیمرے، وہ سارے وہ والی تصویر ہوتی پھر ان کے بعد، جیسے آج کل آپ لوگ عجیب و غریب قسم کی تصویریں بناتے ہیں۔ تو ذرا سمجھیں، وہ ان کی تصویر سازی، وہ اپنے بزرگوں کی تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی، وہ اس کے آگے مرادیں، سفارشیں، واسطے وسیلے پیش کرتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا تم ان کی عبادت کرو، تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، پڑھو سورہ زمر، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سمجھیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر بیان کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہے ہیں جو انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، لیکن کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہماری سفارشیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں شریک کرنے کا جو عقیدے کا چور دروازہ کون سا عقیدہ ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ سب حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے کانفیڈنٹلی، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ آدمی مواحد ہو سکتا ہے؟ ارے ایسے نہیں کرو نا، ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں، سوچ سمجھ کے اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ بھائی دیکھو، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے،
میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں اکثر پرٹیکولر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کا اگر یہ کتاب کم سے کم اس میں مواہد تو نہیں کہہ سکتے انتہائی معذرت کے ساتھ، اب آپ اس کو کوئی بھی دوسرا نام دے دو، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آپ سے شکوہ یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم شکوہ صرف اتنا ہے کہ ایسے آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا توحید بیان کرتا ہے، یار کیا توحید بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہہ پاؤ گے، آپ کبھی نہیں کہہ پاؤ گے۔ یہ خود کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ سمجھ لینا کہ آپ کو توحید نہیں آتی، کبھی نہیں سیکھی، جاننا ہی نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے ایک مشرک آدمی کو کہہ رہے ہو یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا جہلمی نے پچھلے ہی سال ویڈیو بنائی ہے جس کا جواب میں نے دیا ہے، چینل پہ اپلوڈ ہے، اس میں باقاعدہ اس نے یہ بات کہی ہے اہل بیت کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بندہ اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں میں جب حاجتیں لے کے وہاں جا کے جب دعا کرتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بتاؤ مرزا جہلمی کے اس عقیدے میں اور جتنے قبر پرست ہیں ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ لطیفہ نہیں کہ ہم خود کو یا دوسروں کو یہ کہہ کر مطمئن کر رہے ہو اور ٹھیک ہے اس کی دوسرے عقائد اپنی جگہ ہے لیکن یار دیکھو توحید تو بتاتا ہے، کون سی توحید کب بتا دی اس نے توحید؟ یہ تو ہم سننا چاہتے ہیں، آج عرصہ ہو گیا کہ کبھی مرزا جی سے ہمیں توحید سننے کو مل جائے، کیونکہ مر جائیں گے توحید کہاں سے بیان کریں گے؟ توحید اور صحابہ دشمنی کیسے برابر ہوگی؟ بتائی ہی صحابہ نے، تو یہ صحابہ کے تو عقائد ہیں، یہ توحید عقیدہ کس نے سکھایا؟ اتباع سنت کس نے سمجھائی؟ اتباع دین کس نے بتایا؟ یہ نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد یہ ساری چیزیں بتانے والے صحابہ تھے، وہی مجروح ہو جائیں گے تو آپ کے عقیدے کہاں سے درست رہیں گے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک آدمی صحابہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہو اور ہم کہیں اس کے باقی نظریات تو صحیح ہے؟ اس کا مطلب آپ کے بھی پھر باقی نظریات صحیح نہیں۔ دیکھو پتہ لگا نا، ابھی ہمیں دو ہی باتیں پڑھ کے پتہ لگ گئی جو توحید کی اساس ہے کہ اللہ مستوی العرش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر حال میں سنتا ہے۔ اور بھائی سننا ذرا بات کو سننا، میں آپ کو بڑا عقیدہ لینے کا شوق ہے نا، کیا بھائی وہ ابھی میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، لیکن یہ ذرا سنیں گے ذرا بات کو۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو نا سمجھے ذرا بات کو، بھائی وہ تو اچھی بات تو شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ میں آپ کو شیطان کی ایک بات بتاتا ہوں، یہ لو پہلے سب سے پہلے شیطان سے یہ والی بات لو جو لینے کا اگر شوق ہو نا، یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، دیکھ لیا سمجھ لیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری عبادتیں عقارت کر دی، میں راندہ درگاہ ہو گیا، مجھے نکال دیا گیا، میرے سارے معاملات ختم ہو گئے، میرے سارے فضائل میرے سارے سٹارز مجھ سے چھین لیے گئے، میرے سب عہدے ختم ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کہتا ہے یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، کون کہہ رہا؟ یا غوث پاک، دیکھو یہ لو ابلیس سے کی یہ لو، کس کو پکار رہا ہے؟ یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ کس سے مانگا؟ نہیں، اللہ گناہ گار کی سنتا ہی نہیں، اس لیے اس کی بارگاہ میں سفارش لے آنی پڑتی۔ سوچا ابلیس نے ایک منٹ کے لیے، کیونکہ ایسا کوئی عقیدہ کبھی تھا ہی نہیں، بعد میں ابلیس نے گھڑا۔ آپ ہمارے وسوسے ڈالیں اور کس سے متنفر کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تمہارے لیے قبول کروں گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے تمہاری تو سنوں گا۔ شرط کیا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، شرط یہ ہے۔ اور ذرا سنیں ذرا، یہ لے لیا، اچھا وہ سننا ذرا وہ والی بات نا، کیا ہوا بھائی؟ اچھی بات ہے شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا آپ شیطان سے بات دے لو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں سمجھایا یہود سے آپ نے نہیں لی، قادیانیوں سے آپ نے نہیں لی قادیانی، مرزا قادیانی کی بات لی نہیں لی، یہود کی نہیں لی، دیانند سرسوتی کی بات لی نہیں لی۔ اصل میں بابے بھی مرضی کے ہوتے ہیں،
وہ بابے تم نے نہیں بنایا تو جہلمی کو بابا بنا لیا. بس بات صرف اتنی ہے. بابے بھی مرضی کے ہوتے ہیں, اس بابے سے لینا ہے اس بابے کو چھوڑ دینا. سننا ذرا بات. ایک حدیث کے اوپر ایک غبار ہے, میں وہ آپ بھائیوں کے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی آدمی آپ کو اس نام پہ گمراہ نہ کرے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5010, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگہبانی دی صدقۃ الفطر کی. ٹھیک ہے, اس مال کو مجھے کھڑا کیا. فَأَتَانِ آتٍ, ایک آنے والا آیا, فَجَعَلَ يَحْصُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتْهُ, تو وہ سامان میں یعنی وہ جو صدقہ فطر تھا اس میں سے وہ چیزیں سمیٹنے لگا. تو فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. فَقَصَّ الْحَدِيث, پھر بقیہ کا واقعہ انہوں نے بتایا. فقالا, تو اس نے کہا, یعنی شیطان نے, یعنی اس شخص نے, اذا ابیت الی فراشک, جب تو اپنے بستر کے اوپر آ جائے, فقرا آیت الکرسی, تو پڑھ آیت الکرسی. لن یزال معاک من اللہ حافظ, اللہ کی طرف سے ایک محافظ تیرے اوپر مسلسل قائم رہے گا. ولا یقربک الشیطان حتی تصبح, اور تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ تو صبح کر لے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقک وہو کذوب, سچ کہا اس نے تجھ سے مگر وہ جھوٹا تھا. ذاک الشیطان, وہ شیطان تھا. اب ہمارے یہاں بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں دیکھو کیا پتہ لگا, شیطان نے آیت الکرسی بتائی. آدمی اپنا سر کھمبے پہ مار لے. اور سنو ذرا بات کو, تمہیں آیت الکرسی سورہ بقرہ میں اللہ نے نہیں بھیجی تھی؟ اب بھائی آیت الکرسی کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کا حصہ ہے نا. سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی, اس میں آیت الکرسی اتری نہیں تھی. جبرائیل لے کے نہیں آئے تھے, ابلیس نے بتائی ہے. جبرائیل لے کر آئے تھے نا. وہ ابلیس تو یہ کہتا ہے جب تم بستر پر جاؤ تو یہ پڑھنا, تو شیطان نہیں آیا. اچھا آپ ذرا سمجھنا, شیطان سے بھی بات لی جا سکتی ہے. یہ تو پھر ایک عام سا آدمی بن کر آیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو اس بات کا پتہ نہیں تھا, اور ایسا کوئی اصول ہوتا کہ بات تو شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے. صبح اللہ کے رسول سے پوچھتے ہو, وہ اپنے اصلی روپ میں تھوڑی آیا تھا, اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے. اب آئے اصول پتہ لگا, کوئی بھی بات جو مسلمہ عقائد و نظریات پر خلاف ہو یا اضافی ہو, اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں, ہاں یہ بات ایسے ہے, تو تسلیم کیا جاتا ہے. جیسے ابو ہریرہ نے رات کو اس پہ عمل نہیں کیا, صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی, بات صحیح ہے. بتانے والا شیطان, یعنی بندے کی تصدیق مت کرنا. لیکن ذرا سمجھو اس بات کو, یہ ساری تصدیق کی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ لگا ابلیس سے بھی بات لیے جانے کا اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے فاسق و فاجر, کذاب و دجال کی بھی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا جائے گا. اگر مطابق ہو تو ٹھیک, اگر مطابق نہ ہو چھوڑ دیا جائے گا. میں نے اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے مان والو اگر کوئی فاسق بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا کرے تو کیا کرا کرو؟ فتبینوا, اس کی تبیان کرو. تبیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کا تبیان کریں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فاسق بھی خبر لے کے آئے تو کیا کرو؟ تبیان کرو. دوسرا اصول بتاتا ہے تبیان کر کے کس نے دیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتہ لگا تبیان کے لفظی معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا, واضح کرنا, وضاحت حاصل کرنا. پتہ لگا واضح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. تو ہم تبیان کیسے کریں گے، تحقیق کیسے کریں گے؟ اس فاسق و فاجر کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے. اگر وہ اس سے تصدیق ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو رد کریں گے. اور اگر مطابق ہو تو کیا کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جلدی سے. ارے ہاتھ نیچے کر لو. بھول گئے ایک بات، اور بھولے کیا ہو؟ اگر وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے تو اللہ کے رسول کی بات لینی ہوگی نا. ورنہ بتاؤ ایمان تم اللہ کے رسول پر لائے ہو یا اس پہ؟ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی تو لینی ہی اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کے مطابق نہ ہو تو پھر تو رد ہی کر دینی ہے نا. اس لیے علماء سلف ہمیشہ سے یہ عقیدہ بیان کرتے آئے ہیں، بدعتی سے عقیدہ نہیں لینا، بدعتی سے معاملات نہیں کرنے. ہم یہ کہتے ہیں دیکھو اپنی تقلید کروا رہے ہیں، دیکھو ہمیں تحقیق سے روک رہے ہیں. ابے نہیں بھائی، وہ آپ کو تقلید نہیں کروا رہے تھے اپنی، وہ آپ کو اصل دین پہ عمل کروا رہے تھے. اب سیکھے نا، پتہ لگے نا. آج ہمیں دلال نہیں لینی شیطان سے بات. کس نے کہا آپ سے؟ نہیں حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ حدیث کو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ صحابی بھی سننے کے بعد یہ نہیں یار چلو ٹھیک ہے اچھی بات تو کر رہے ہیں، نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول یہ سنا. ایک اس میں آخری بات ہو رہا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، بھائیوں کے سوالات کو آپ پتہ ہے عاشورہ کا روزہ ہے نا، تمام الہامی مذاہب کے اندر ہے. الہامی جو مذاہب ہیں نا جتنے بھی، ان میں عاشورہ کے روزہ کا ذکر ملتا ہے. یہ یہودی مدینے کے اندر روزہ رکھتے تھے. مدینے میں تمام صحابہ روزہ، یعنی کہ تمام لوگ وہ روزہ رکھتے تھے. اب بھائی پیچھے والے توجہ سن رہے ہو یا نہیں؟ جواب تو دے دو. ہاں نہیں، ایسی جگہیں رکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. اب وہ روزہ رکھتے تھے، کیا ہوا؟ بھائی روزہ رکھنا اچھی بات ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا اچھی بات ہے. بابا عاشورہ کا روزہ رکھنا اچھی بات ہے نا یار. وہ روزہ رکھتے تھے، وہ ایمان لے کر آئے، اوس و خزرج نے روزہ رکھنا بند کر دیا. ایمان لائے اوس و خزرج، انہوں نے روزہ رکھنا بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، دوسرے یہودی قبائل جو تھے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کہا تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ جو فرعون ہے وہ اپنی فوج سمیت نیل میں غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تھے. ہم فرعون کے مظالم سے جو اللہ نے ہمیں نجات دی اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھ کے کہا ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے مستحق ہیں، لہذا تم لوگ بھی روزہ رکھا کرو. اور سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ پہلے رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، روزہ رکھنا چھوڑ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا کہ رکھو، ہم ان سے زیادہ مستحق ہیں، جب اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی، اب تمہارا. اور میرے بھائی دین کسی ایرے غیرے نتھو گھرے سے نہیں لیا جائے گا، چاہے کتنے ہی اچھا بتا رہا ہو. دین لیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے جو بتایا اس کی تصدیق کی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسلم عقائد و نظریات کے مطابق بات ہوگی، لی جائے گی، نہیں رد. فرمایا حدثوا بنی اسرائیل ولا تکذبوا عنی. بنی اسرائیل تو پھر بھی ایک قوم ہے. بھائی بنی اسرائیلی کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پڑھو آپ قرآن میں، اہل ذکر کو کہا گیا ہے، یہ علماء بنی اسرائیل تھے نا. توجہ سنیں گا ذرا بات. یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا بنی اسرائیل ولا تکذبوا. بنی اسرائیل سے روایت لو مگر مجھ پہ جھوٹ نہیں باندھنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اب دیکھو کیا طریقہ کار ہے. طریقہ کار سننا ذرا توجہ سننا. یار لوگوں نے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ بھائی ناراض ہیں، تو وہاں پاس ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے آج کل اپنا ایک برانڈ بھی بنا لیا. وہ بھائی بہت سارے اس قسم کے وہ مولوی صاحب اور ان جیسے دیگر جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ ایک واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں.
ایوب علیہ السلام کے زخم ہو گئے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑے ایک گر گیا ایک دن، اس کو کیڑے کو اٹھا کے انہوں نے اپنے زخم میں رکھ لیا. کہنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ جواب کے اندر کہنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزی مقرر کی ہے میں اس سے اس کو کیسے محروم کر دوں. پبلک بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ. ڈائریکٹ سنیں ذرا بات، سنیں توجہ سے. اب یہ جو روایت ہے نا، یہ عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں لائے ہیں بے سند. اور یہ لازماً بنی اسرائیلی گھڑنت ہے. یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کی من گھڑت روایت. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی تائید کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ تستر کی فتح یابی ہو جانے کے بعد وہاں جو تباہی ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک تابوت ملا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو اور کہا حضرت ہمیں یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، ایک تابوت ملا ہے، اس کے ایک جگہ سے تختہ اکھڑ گیا، اندر ڈیڈ باڈی ہم نے دیکھی، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کو دفن کیا، حالانکہ وہ ہزاروں سال پرانا تابوت. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب خط لکھا وہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر ہے، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا تم اس ڈیڈ باڈی کو لے جا کے ایسی جگہ پر دفن کرو جہاں میں بھی اگر تمہیں دوبارہ ڈھونڈنے بھیجوں تمہیں نہ ملے. بھائی شرک کا دروازہ بند کرنا تھا نا. ان دو روایتوں سے پتہ لگا زمین پر کوئی چیز بھی انبیاء کے جسموں کو کھا سکتی. اور اس روایت میں ہمیں کیا پتہ لگا؟ کیڑے کیا کر رہے ہیں. کوئی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا، ہمیں اندازہ ہو گیا یہ بنی اسرائیلی من گھڑت، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی سند کی بھی ہوتی تب بھی نہیں تسلیم کر سکتے. حدیث بنی اسرائیل ولا تکذبون، قاعدہ یہ بنی اسرائیل تو پھر اہل علم لوگ ہیں، ان کے لیے جب یہ قاعدہ بتا دیا گا. سوچو ایک آدمی دین کی الف بے نہیں جانتا ہو، ہمارا اللہ کہہ رہا یار آنکھیں کھول دی اس آدمی نے، یار تحقیق ماشاءاللہ زبردست. پیر بندوا لے اپنا جا کے اس کے ساتھ پیشاب کرنے بھی ساتھ جایا کر اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ انتہا درجے کے احساس کمتری ہے کہ آدمی جو نا آدمی اور سننا بھائی تحقیق کرو. بھائی کیا کرو؟ یہ تو قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ تو قرآن کہتا ہے نا آپ سے تحقیق کرو. بہت اچھی بات ہے. اب سننا ذرا بات کو سننا ذرا. آرکیولوجی کے بارے میں جانتے ہیں؟ علم آثار قدیمہ جانتے ہیں نا اس کے بارے میں؟ ارے یار تو جانتا بات کھڑے کر لو گا، مجھے کانفیڈنس ہوگا میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا ہوں. ایسی ہے نا؟ اچھا بھائی علم آثار قدیمہ کے حوالے سے میرے کو تحقیق کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی سنار کی دکان پہ کام شروع کر دوں اور کوئی ڈسپینسری پہ لگ جاؤں؟ بھائی علم آثار قدیمہ کے حوالے سے تحقیق کرنی ہے نا، کسی ڈسپینسری پہ نوکری کر لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا ابے بھائی اللہ کے بندے، ایک چیز کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے، دوسری چیز کا تعلق صحت سے، دونوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق کہ تو صحت والے سے آثار قدیمہ کے مسائل سمجھے گا؟ ابے بھائی انجینئر تمہیں کیسے سمجھائے گا دین کیا ہے؟ عقل کے ناخن تو لو تھوڑے سے، وہ کیسے سمجھائے گا تم؟ وہ بیچارہ پتا پھر کیا کرے گا؟ تو میں نے 8 سال میں پہلی دفعہ اس کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کیا انتہائی معذرت کے ساتھ، ورنہ میں تو بہت تعریف کرتا ہوں. تو سنے ذرا اس بات کو، وہ بیچارہ تمہارے لیے پتہ کیا کرے گا؟ 200 300 صفحے کی ایک دوسرے فرقوں کے خلاف لکھی ہوئی جو کتابیں رٹ کر آ جائے گا، بیٹھ کے تمہارے سامنے پڑھ کے سنائے گا. کیونکہ تم میں انٹرنیٹ کے انتہائی زیادہ استعمال کے نتیجے میں ایک ایسا یعنی
فالج پیدا ہو گیا ہے کہ تم کتابوں سے تم نے خود کو دور کر لیا ہے، تم کتابیں کھولنا نہیں چاہتے، تم پڑھنا اور سیکھنا نہیں چاہتے، تم اس درجے محتاج ہو چکے ہو کہ انجینئر جیسے جتنے لوگ ہیں وہ تم سے آرام سے کھیل سکتے ہیں۔ تب کیا ہوا کہ 200-300 صفحے کی اس نے کتابیں رٹی، وہ انٹرنیشنل نمبرنگ سب سے زبردست منتر، ہمارا والا بھی کہتا ہے اچھا، جس کو وہ بہت بڑی توپ ہو گئی انٹرنیشنل نمبرنگ۔ اب ایسی طرح آدمی تھوڑا سا کبھی سمجھ پونے کا نشہ چھوڑے، کچھ 3 دن 4 دن سو جائے، نیند پوری کرے، اس کے بعد بیٹھے سوچے ذرا 1 منٹ کے لیے، ابو بکر انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہوں گے، امام بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہوں گے، جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوں گے تو کیا بولتے ہوں گے، یہ جو میں نے آپ کو آج حدیث بتائی، حدیث نمبر 2812 2812 ایسا ہوتا ہوگا۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو، تحقیق کرو، پر تحقیق کے ذرائع ہوتے ہیں، تحقیق کے ذرائع ہیں قرآن، حدیث، آثار صحابہ، تاریخ اسلام، فقہ اسلام، شرع اسلام، تحقیق کے طریقے یہ ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ وہ عربی میں ہیں، کچھ زبان میں عربی میں ہیں، وہ سیکھ لو، علماء سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، علماء سکھانے کے لیے بیٹھے، سیکھ لو، تحقیق کرو۔ تمہیں کس نے منع کیا؟ کس نے تمہارا دروازہ، کس نے تم سے تحقیق کا دروازہ بن گیا؟ یہ مولوی اہل بیت کی تعریف والی حدیثیں چھپاتے تھے، تم نے کبھی بیٹھ کے پوچھی مولوی صاحب بتانا؟ تم نے کبھی مولویوں سے معیشتی نظام سمجھا ہے؟ تم بینکنگ سسٹم میں کود گئے، تم نے آج تک کبھی مولوی سے پوچھا قسطوں پہ چیزیں منافع بڑھا کے لینا جائز ہے ناجائز ہے؟ پوچھا؟ یا جا کے بس بینک نے بتایا تم نے مسئلہ عمل کرنا شروع کر دیا؟ مولوی کا قصور نہیں ہے بھائی، قصور آپ کا ہے۔ کبھی ایسا ہونا کہ آپ اپنے سول ہاسپٹل کے، اپنے علاقے کے علاقائی ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر احتجاج کر دو کہ ڈاکٹروں نے کبھی بھی ہمیں بلڈ کینسر کے حوالے سے آگاہی نہیں دی۔ ڈاکٹر بولے ادھر ہم نے تجھے آگاہی نہیں دی، عجیب آدمی۔ ابے بھائی ہاسپٹل کھولا تھا، جب تیرا دل کرتا تو آتا پوچھ لیتا ہم سے، ہم تجھے نہیں بتاتے، بات سمجھ میں آتی۔ اب ہم اپنے انتظامی معاملات جو ہمارے ذمہ لگائے گئے وہ دیکھیں، گھر پہ آگے پہلے تجھے آگاہی دے لے میرے بیٹے سمجھ پولیو کیا ہوتا ہے، بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے چھپائی تھیں، آج ملیں گی نہیں تمہیں توریت میں۔ عیسائیوں نے چھپائی تھی چیزیں، آج تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی انجیل میں۔ اگر مولوی حدیث چھپانے بیٹھ جاتے نا، مولوی بیان نہیں کرتے، تو تم چھوڑ دو اہل بیت، تم نماز کا تکبیر تحریمہ بھی حدیث میں سے نہیں نکال سکتے۔ ان بیچاروں نے تو اپنی پوری پوری زندگیاں دی ہیں، جب جا کے آج یہ دین نکھر کے سمر کے ہمارے سامنے ہے۔ اور معذرت کے ساتھ وہ جو حضرت صاحب انٹرنیشنل نمبرنگ سنا رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو ترجمہ پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ترجمہ کس نے کیا؟ آیا بتاؤ نا یار، وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ وہ جو ان کے گھر میں ایک ناتخواں رہتے ہیں، انہوں نے؟ کس نے؟ علماء نے کیا ہے نا۔ سمجھیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں، تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جی وہ حدیثیں چھپا لی ہیں فلاں ہو گیا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں سیکھنے سمجھنے کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بعض مرتبہ سوال کرنا اور دلچسپی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو میں بار بار آپ سے کر رہا تھا، بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگا ہوگا میرے طریقہ کے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، عجیب لگا ہوگا، لیکن یہ بعض دفعہ ہمارا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے دماغی طور پہ بھائی جاگے رہیں، ایک ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو کوئی بات دماغ سے نکل نہیں جائے کہ یار یہ وہ بات تو صحیح سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہے تو اب بھی اگر ہاں وہ جو ابھی آئے ان کا تو خیر نہیں پتا، لیکن جو پہلے سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی اگر کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ مرزا جہلمی سے دین لینا چاہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تحریری شکل میں دے دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں۔